إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبه خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تشفع به في كل من هو المحبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته في كل حول هو المحتمل. یہ فرماتے ہیں کہ فاقر النبیین فی خلق و فی خلق ولم يدانه في علم ولا کرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور خلق یعنی آپ کی پیدائش، جسم مبارک، چہرہ انور اور اسی طریقے سے خلق میرا اچھی عادت ہے، اس میں تمام انبیاء کرام سے آگے بڑھ گئے. ولم يدانه کوئی نبی آپ کے علم کو نہ پہنچ سکے نہ کرم. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں یہ صاحب قصیدہ غلہ نے جو ہے کسی فصل کے اندر فی مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. خلق اور خلق، تو خلق پیدائش جو ہے وہ تو قدرتی طور پر ہوتی ہے، اس میں تو آدمی کوئی زیادہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی کوئی بدصورت ہو تو اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ شریعت مطہرہ کے اندر جو خوبصورتی جس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے وہ اصل خوبصورتی روحانی خوبصورتی ہے، روحانی خوبصورتی ہے. اور وہ اگر کتنا بھی آدمی کالا کلوٹا ہو لیکن دین ہوگا تو اس کے چہرے پر وہ خوبصورتی نظر آئے گی، خاص کر کے دینداروں کو. اور دوسری چیز یہ جو ارشاد فرمایا خلق اچھی عادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بڑے عجیب تھے، کہیں ایسے نہیں پائے گئے، کسی نبی کی سیرت میں بھی کہیں نہیں دیکھے گئے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے امتیوں کو اسی کی تعلیم دی کہ بھائی تم اگر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، مجھے اپنا نبی مانتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سکھایا کہ ایسے اخلاق حاصل کرو کہ جس سے حق تعالیٰ جل شانہ خوش ہو جائے، ایسے اخلاق کو حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اندر اتنے آگے تھے کہ بعض اوقات حق تعالیٰ جل شانہ کو درمیان میں پڑھنا پڑتا تھا. کیسے کہ مثال کے طور پر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، ایک آیت آئی ہے جس کی شان نزول کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شادی کے موقع کے اوپر ولیمہ تھا، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ دعوت دینے سے پہلے ہی آ گئے گھر میں. شروع کا معاملہ تھا، ابھی تربیت ہو رہی تھی اور پھر جہاز سے بھی، اور وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو ولیمہ کا کھانا کھا لیا، پھر بھی بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. اب جب بہت دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہونے لگی، وہ اٹھتے نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے. اور بہت تکلیف ہوتی تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اتنا کہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بھائی وہ تو بیٹھے رہے بس باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تھے تھوڑی دیر اپنے خادم صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے تھے تو وہی وہ بات میں مشغول. پھر گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو وہی تو وہ لوگ اٹھتے بھی نہیں دکھانا آپ نے. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہاں سے مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کسی کے گھر پر جاؤ تو جاننے والے کا اخلاق جو ہونا چاہیے شریعت مطہرہ کے اعتبار سے کہ جس لائن سے جائے اس لائن کی بات ہو جانے کے بعد کہ طویل نہ کام کرے. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ. اور یہ آپ کو خود اپنا احساس کب ہوگا جب آپ کو فیکٹری کا ٹائم ہو گیا ہوگا کام پر جانے کا اور کوئی آ چڑھے. تو بھائی فیکٹری پر جانے کا ٹائم آپ کا ہوا اور کوئی آ چڑھے تو کتنا آپ کو یہ لگے گا کہ کب اٹھے گا. تو ہر کسی کو فیکٹری نہیں جانا ہے لیکن اسی طریقے کا کام ہر ایک کو ہے نا کچھ نہ کچھ.
جی ہاں، اور دینداروں کو یہ کام خداوند قدوس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی دینی فیکٹری ہوتی ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا خادمین کے لیے جن کی اصلاح کرتے ہیں کہ بھائی مہمانوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن یعنی ایسا نہ کرو کہ وہ آئے تو کہا بس اٹھ جاؤ میرے وظیفہ کرو، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ٹائم ہے تو ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگاؤ، 5-10 منٹ کا، اگر وہ سمجھدار ہے اٹھ جائے ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو آہستہ سے کہو کہ آپ بیٹھیے، میں ذرا اپنا کام کر رہا ہوں، یوں کر کے اپنے وظیفے میں لگ جاؤ۔ کہا کہ ہے نا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں نا، اٹھتے نہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ میں نے یہ کہا جس لائن کا آدمی ہو، ابھی کھانے کے لیے دعوت میں گئے، ہال بھر دیا ہے، تو بھائی کتنی دیر تک بیٹھے؟ کھانے سے پہلے 12 بجے کا آپ کو انویٹیشن ہے اور آپ پہنچ گئے 10 بجے، کیا کریں گے؟ پکائیں گے آپ یا کیا کریں گے؟ غلط بات ہے نا۔ 11 بجے پہنچ گئے، یہاں تو پہلے تو بہت زیادہ پہنچ نہیں سکتے ایسے ہالوں میں، کیونکہ اس کا پیسہ ہوتا ہے، پہلے کھلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی دعوت ہو تو بس جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے مل جائے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر السلام علیکم کہہ کر چلیے بھائی آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ کہہ کر، تاکہ اور لوگوں کو جس لائن سے جائے۔ کسی کی یہاں میت میں جانا ہے تعزیت کے طور پر، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہے، تو ایسا نہیں یہ بیٹھے رہے، ارے بھائی باہر ہجوم لگا ہوا ہے، کسی اور کو تو آنا ہے کہ نہیں، اور آپ بیٹھے ہی رہیں بات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بات کرنے کا موقع تھوڑا یہ تعزیت کا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر لو کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، کچھ درود شریف پڑھ لو، اپنے دل میں ہی اشارے ثواب کر دو، اور اگر بات کرنا ہو گھر والے سے تو 2-4 منٹ بات کر لی، اللہ تعالیٰ صبح السلام علیکم، تاکہ دوسرے آیا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ آدھا گھنٹے پونا گھنٹے، یہ شریعت کے نزدیک جو ہے مکروہ تحریمی ہے، اور بعض اعتبار سے حرام پر یہ معاملہ پہنچتا ہے ایذاء غیر کی وجہ سے، کسی اور کو تکلیف دینا ہے نا۔ اور بھائی یہاں تو آپ نے دیکھا نا ابھی سردی کا زمانہ ہے، باہر کھڑا رہنا بھی لوگوں کو مشکل ہے، تو جس لائن سے جاوے، شادی میں جاوے، تعزیت کے لیے جاوے، کسی کے یہاں کچھ کام کے لیے جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے ہیں۔ اور کیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیات اور پوری امت کے لیے نازل فرمائی کہ آج سے کی صدق کو یاد رکھیے۔ ولا مستانسین لحدیث، حدیث مانے بات، یہاں حدیث سے مراد وہ حدیث نہیں ہے، ولا مستانسین لحدیث فادخلوا فاذا طعمتم، کہتے ہیں جب تم کو نبی بلائے اور پھر کوئی بھی بلائے فادخلوا، جاؤ تم، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو کیا کر لو؟ نکل جاؤ، کھانا کھا لیا پھر سے اور کیا کرنا ہے؟ ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں مشغول نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی نہیں بولتا تھا، وہ باہر جاوے آوے، لیکن ان ذالک کان یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف دیتی ہے، نبی کو تکلیف دینے والی چیز۔ فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتا ہے اپنے اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتے ہیں۔ نبی کی طرف سے کس نے بات کر دی؟ اللہ نے۔ فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ وہ تو تم سے شرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، اور دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بڑے ہیں، کتنے اونچے ہیں، کہ اتنا شادی کے دن ولیمہ ہے، بار بار باہر جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی اڑ جاؤ نکل جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اسی لیے کہا فاقل نبیین فی خلق وفی خلق، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی معرفت پوری امت کو یہ تلقین فرمائی کہ یہ میرے اخلاق تمہارے اندر آنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اخلاق کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر ہے، آپ کے جیسا تو ہے، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اتنے بڑے۔ یہ تو فرمایا اس خلق کے اندر ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تاکید فرمائی، وہ یہ ہے کہ تمہاری عادتیں ایسی نہ بناؤ، ایسی، اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ بد اخلاقی۔ کیا ہو جائے گی؟ کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، مرغی کو بھی نہیں، بلے کو بھی نہیں، بلی کو بھی نہیں، کتے کو بھی نہیں، کسی پرندے کو بھی نہیں، تمہارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ جو جانور جس کا مارنا ضروری ہے، جیسے زہریلے جانور، بچھو
ان کو بھی شریعت نے حکم لگا دیا کہ ان کو تم مار دو لیکن ان کو جلا نہیں سکتے ہیں، پانی گرم ڈال کر جلا نہیں سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں چند جانوروں کے لیے حکم دیا ہے شریعت نے کہ نماز پڑھتے ہوئے توڑ کر سانپ آیا مار دو، لیکن تم جلا نہیں سکتے ہو، اس کو تکلیف لاحق دیجیے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کسی وقت وہ اس کے علاوہ مرتا ہی نہیں ہے تو شریعت اجازت دے گی، کیونکہ وہ نکلے گا تو تمہیں کیا کرے گا، کاٹے گا، اور جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، نہ کتے کو نہ بلی کو، بلکہ یوں کہا تو ہے نا کہ وہ جانور جس کا حلال کرنا ہے شریعت کے اندر، گائے ہے بکری ہے، فرمایا جو اس کو حلال کرو تو چھری اتنی تیز رکھو کہ ذرا سی دیر کے اندر اس کو ذبح ہو جائے، ہے نا، ذرا سی دیر تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، ذرا سی دیر کے اندر، یعنی آدھی منٹ سے کم کے اندر ایک دم چھری پہلے دیکھ لو وہ تیز ہے یا نہیں، بلکہ تم ایسا گھسل گھسل کرو گے اس کو تکلیف ہو جائے گی، اور ایسا کرنے سے پھر گوشت کے اندر کیا ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، نور ختم ہو جائے گا، تم نے ایک جانور کو تکلیف دی نہ، بھائی ذبح تو کرنا ہے نا، اس کی اتنی تکلیف دو جتنی ضرورت ہے، بس ذبح کر لیا، ٹھیک ہے۔ دیکھا آپ نے کہاں شریعت کی بات پہنچی تھی، یہاں بھی چھری، یہاں بھی حکم دیا کہ اگر عذر نہ ہو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، بھائی اگر دو چار جانور ذبح کرنا ہے تو کیا کرے، سب کو الگ الگ جگہ پر ذبح کر لو، ایک کو ذبح کر کے کھینچ لیا، پھر جگہ خالی کر دی، پھر دوسرے کو کسی اور جگہ پر کر لیا۔ ہاں کوئی عذر و مجبوری ہو، جیسے قربانی کے اوقات کے اندر جگہیں ملتی نہیں اتنی ساری بہت زیادہ، جیسے کہ مینا کے اندر، تو وہاں اور بات ہے نا یہ، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق میں ہے نا یہ، اب اپنے اوپر ہم دیکھ لو کہ ہم ناحق تکلیف کہاں کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ہے، ناحق تکلیف دینے والے کی نیکیاں جو ہے خصوصی ہو جائے گی، بہت نمازیں پڑھی، بہت وظیفے پڑھے، بہت کیا، لیکن جو لوگوں کو تکلیف دی اس کے اندر سب کیا ہو گیا، بہہ گیا، کیا ہو گیا، بہہ گیا۔ یہ تو اب اس کا کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گردن پر کسی نے تلوار رکھی، آپ جاگ گئے، کہا کیوں، تلوار آپ نے لی اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے، اور پھر تلوار کو پھینک دی، واقعہ لمبا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کو کون بچائے گا، آپ نے کہا اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے تلوار پھینک دی، نہیں مارا اس کو، کہا جاؤ، لیکن ایسا کسی کو نہ کرنا۔ تو سامنے والے پر اتنا اثر پڑا کہ سامنے ہی پانی تھا کہیں کھڈے میں، وضو کر کے آیا اور کہا مجھے ایمان کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے اندر اتنے واقعات ہیں کہ کوئی آدمی زندگی پر بیان کرتا چلا جائے گا تو حدیث پاک چلتی ہی رہے گی۔ ہاں آپ سیاہ میں دیکھو گے فصلیں کے فصلیں بھری ہوئی ہے، مشکات شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابو داؤد ہو، ابن نسائی ہو، ماجہ ہو، ابن ماجہ ہو، بخاری شریف ہو، سب میں ہے نا عجیب واقعات، خلق کے عجیب، گھر میں بھی باہر میں بھی، گھر میں بھی باہر میں بھی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غصہ کر کے ایک پیالہ پھینکا زور سے نیچے زمین پر، بالکل ٹکڑے ہو گئے، ہوتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیا اور ہنس دیے، کیا کر دیا، اور ایک صحابی کو بلایا کہ یہ پیالہ کسی اور کا ہے تو ذرا اس کو بازار میں جاؤ، اس کو جوڑتے ہیں، اس کو جوڑا کے لے آؤ، ہے نا بازار سے، اور صدیقہ کو کچھ نہیں کہا، ہنس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتوں کے اندر آج ہمارا دیوالیہ جانتے دیوالیہ بینکرو آخرت کے اعتبار سے بیکرو اسی میں ہمارا جا رہا ہے بھائیو، ذرا سوچو، بیکرو اس کو کہتے ہیں کہ بیپار تو بہت کرتا ہے، یہاں بھی فیکٹری ہے، یہاں بھی فیکٹری ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی کس کا اپنا رہے گا، اپنا 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 سمجھا، فلا 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 سب جگہ اسی کا ہے، تو بھائی یہ کتنے کا، میں کہا یہ کروڑوں کا مالک تو پتہ ہی نہیں، اور ایک دن صبح میں جو اخبار میں آ گیا کہ فلانے صاحب کیا ہو گئے، بیکرو ہو گئے، سب ایک ساتھ چلا گیا، جاتا ہے نا ایک ساتھ، ہاں کوئی چیز ایسی پیش آ گئی ایک ساتھ چلا گیا، تو یہ کیسا، تو بھائی میں تمثیل دے رہا ہوں، ہمارے پاس یہ وظیفے بھی ہے، یہ وظیفے بھی ہے، یہ بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن بیکرو جب ہو جاتے ہیں تو ذرا سی دیر کے اندر اس لیے کہ کسی کو ایسی تکلیف دی کہ اس کی آہ ایسی نکل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری چیزوں میں سے کوئی نہیں، اللہ ہمارے اوپر غضبناک ہے، کچھ نہیں، بیکرو ہو گئے،
بھائی سن رہے ہیں؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ خاتم نبیین فی خلق فرمایا تم میرے خلق کو دیکھو، پڑھو، سنو، سمجھو. کوئی اپنے بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا، بہت پڑھ رہا ہے تو بھائی پڑھ مت، خالی فرائض پڑھ، لیکن بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر. کوئی بیوی بہت پڑھ رہی ہے لیکن شوہر کو کیا ہے، ناحق تکلیف پر تکلیف، روز آ رہا ہے بیچارہ پگھل رہا ہے. ارے بھائی تو انڈیا سے آئیے تو بہت جا رہا ہو تو میں کیوں پاتڑوں سے گی ہو، کیوں ہوں کروں ابھی پتلا ہو گیا کیوں مگر. اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک ان تشیبنی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. کہ اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو بڈھا بنانے ہونے سے پہلے مجھے بڈھا بنا دے. ہے نا؟ ہاں یہ دعا مناجات مقبول میں بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. یہ اللہ ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے. تو مرد ہو یا عورت دیکھتے رہنا چاہیے. اور بھائی برداشت کو سیکھو. جس آدمی نے دنیا کے اندر برداشت کرنا سیکھ لیا وہ آخرت کا مالدار کنگ ہوگا، تھوڑی سی نیکیوں کے ساتھ کنگ ہوگا. جس نے کیا سیکھا؟ برداشت کرنا سیکھا. برداشت کرنا جس نے سیکھا، برداشت کیا، وہ آخرت کے کیا، آخرت کا کنگ اور دنیا کا مستجاب الدعوات. میرا عقیدہ سن لیا، یہ کتابوں میں اور دنیا نے دیکھ لیے. بزرگوں میں سے بہت سے بزرگ حکمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ بار بار سنتے ہیں، حاجی امداد اللہ وغیرہ کا، اور جو ہے باعث ہندوستان میں. تو باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ متعلق شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. عید کی نماز پڑھنے جا رہے تو اچھا کپڑا پہن کر جاوے نا بھائی، عید کے دن تو اچھا ہی کپڑا پہنے نا. تو غسل کا اچھا کپڑا پہن کر جا رہے تھے. پیچھے خادم لوگ تھے اور آپ ساتھ چل رہے تھے. راستے کے اندر کسی عورت نے اوپر سے کچھ کچرا پھینکا. ایشیا کے ملکوں میں تو چلتا ہے کچھ نہیں ہو، پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں کبھی بھی ایسا ہی یہ تو کچھ کچرا پھینکا تو اس میں کچھ یعنی کچن کا ڈسٹ بن ہوگا تو سب کپڑے خراب ہو گئے. تو خادموں نے گھول کر دکھا اوپر. جتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں اس کم وقتوں کو بھی کرنا نہیں ہے. باعث ہندوستانی کا سب خاموش ہو جاؤ اور ہاتھ اونچے کرو میرے ساتھ. ہاتھ سے یہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تو آپ کے لائق تھا، تو نے کچرے سے میرا کام پورا کر دیا. تو سارے خادمین لوگ حیرت میں آ گئے. یہ خلق کہاں کا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. باعث بستانی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غلام رسول ہے. تو میں نے کہا آخرت کا کنگ اور دنیا کا مستجاب الدعوات. اب یہ باعث الاسلامی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی نے لکھا گدھا ہے تو اس کا لکھا یور ڈنکی. چلتا ہے، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا. ان کو فکر نہیں کہ اس کے آسان ہونے کا فرق پڑا ہوگا. آئی گئی بات ہو گئی. اللہ سے جو ہے صبر مانگ لی اور یہ کہیے میری کوئن ہے یعنی پیراسیٹامول ہے. تو بخار آتا ہے نا، جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو پیراسیٹامول کوئن پیتے ہیں تو اتر جاتا ہے نا. کہا میرے اندر کچھ آیا ہوگا تکبر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خط بھیج دیا تو میرا غرور ذرا اتر جائے گا. پیراسیٹامول ٹیبلٹ کا کام دے گا. بزرگوں نے ایسے ہی سمجھتے ہیں خط لگ گیا، کسی کوئی تذکرہ نہیں. کچھ دنوں کے بعد خط آیا اسی آدمی کا، ایڈریس وغیرہ سب. آپ سے بہت معافی مانگتا ہوں، بہت نالائق ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. آپ کی بد دعا مجھے لگی ہے اس لیے کہ جس دن سے میں نے خط لکھ کر ڈاک میں ڈالا ہے اسی دن سے آنکھ کی بنائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. تھانوی رحمۃ اللہ نے سب کام کاج کو چھوڑ کر، حالانکہ بہت خطوط ہوتے تھے، سب کو چھوڑ کر اس کو پہلے لیا اور جلدی جلدی خط لکھا کہ بھائی تو تیرا عقیدہ چھوڑ دے، میں کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوں. یہ تیرے آنکھ کے اندر کوئی بیماری ہوگی، جاؤ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس، تم بتاؤ اس کا علاج کراؤ. تم یوں کیوں سمجھتے ہو کہ مجھے تم نے گزاری کا ایسے میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جیسے اور گدھے ہوتے ہیں مجھے میں بھی گدھا ہوں. تم اس کا کوئی فکر نہ کرو، میں اتنا بڑا آدمی ہوں جو تم نے اعتقاد میں کر لیا. جب یہ خط گیا تو بیچارہ بہت ہی وہ تو پچھتایا اور رنجیدہ ہوا کہ ابھی تو معاف بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کو تو یقین تھا کہ اسی سے ہو رہا ہے. تو خط لکھا کہ آپ مانو یا نہ مانو اسی کا یہ نتیجہ ہے. میرے دل کے اندر پورا یعنی جس کو 100% اتنا یقین.
اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم اتنا کر دو کہ آپ میرے لیے معاف کر دو، اس لفظ کو دعا کر دو. تو آپ نے فوراً رپلائی لکھا کہ بھائی معاف کرنے کو تو اسی دن کیا تھا، آج دوبارہ تحریراً معاف کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو معاف کرے، اور یہ بھی دعا کر دیتا ہوں کہ میری بد دعا سے تو نہیں، لیکن اگر لگی ہو تو یا اللہ اس کو شفا کاملہ اجر عطا فرما، اور نہ لگی ہو تو بھی شفا عطا فرما. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ حضرت کا خط آنے سے ہی جیسے جانی شروع ہوئی تھی آنی شروع ہوئی، اور اب قدموں میں پڑتا ہوں. تو یہاں سے بھی کیا عرض کرنا سے پہلے دوستو بزرگوں، مستجاب دعوات بنتا ہے صبر سیکھو گے تو. دنیا کا مستجابت دعوت آخرت تک بہت بڑا، بہت تھوڑا سا برداشت کرنا ہے، لیکن اس میں ملتا بہت ہے. اس میں ہاں یہ جو ہے نا، یہ بیپار جو ہے نا ہول سیلر کا ڈالا ہے. یہ ہول سیلر تو کچھ نہیں، یعنی دین کے اندر جو بیپار کرتے ہیں نا کہ اتنا یہ پڑھ کے لیا، اتنا یہ پڑھ کے لیا، اتنا یہ پڑھ کے لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین فی خلقین و فی خلقین کے اندر یہ ہے کہ آپ کی اخلاق کی مبارکہ سے جس نے برداشت کرنا لیا، اور آپ کی تعریف فرمایا اس کا ہے نا، اس کا بیپار اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ ظاہر میں کچھ بھی نہیں بیٹھا ہے. مستجاب الدعوات نہیں بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں. نہ اس کے ہاتھ میں تم نے کبھی ویزی کی کتاب دیکھی ہوگی، فرض مارک پڑھ لیتا ہے. لیکن کیسا ہے یہ مستجاب الدعوات؟ اس لیے کہ بڑی بڑی کٹھن چیزوں کو کیا کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. یہ اگر آپ اور میں سیکھ لوں اور آپ اور ہم میں اگر آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ کام بن جائے گا. ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عطا فرمائے. جو خطوط آیا ہوں ایسے آپ کو جانے والے ہوں، کچھ جانتے ہی نہیں کچھ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے یہ عطا فرما کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میں اتنا چاہتا ہوں. تو سنا خاتم النبیین فی خلقین خلق، اتنی بلند اخلاق سے بائی شریعت کو سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے ڈولنے کا نام ہندوستان کے اندر. پاکستان تو آپ کہیں گے پاکستان کا نام کیوں دیتے ہیں؟ تو دیکھا نہیں، صحیح تم بتاتے بھی نہیں. لیکن لگتا ایسا ہے کہ چونکہ دونوں کے حصے بنے ہوئے تو ایک ہی قسم کا ہوگا نا. تو ہندوستان کے اندر بہت ساری درگاہیں ہیں. ایک تو 52 گز کی درگاہ ہے، 52 گز کا پیر ہے نا. کوئی 18 پیر. ہمارے یہاں ایک درگاہ کا نام کیا ہے؟ 18 پیر. وہ یہ سب یہ ہے، ان سب کے گاؤں کے بیچ میں کوئی 52 گز کی درگاہ ہے. کوئی مجھلے پیر ہے، جوراور پیر. بات تو زیادہ دیر لگتی ہے، میں بھی تو کھانا کھانے کا ہوں، لیکن بات آ گئی تو بتا دوں. آگئی بات سنیے. ملا دو پیاز کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اکبر بادشاہ کے یہاں رہتا تھا. بڑا عجیب آدمی تھا. اکبر بادشاہ نے اس کو بڑی تنخواہ دی تھی کیونکہ وہ مذاق کرتا تھا نا، تو بات بہت پسند تھی. تو ایک دن ملا دو پیاز نے پوچھا اکبر بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ یقین بڑا یا پیر بڑا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی پیر بڑا، یہ پیر کا لفظ. تو کہا نہیں یقین. تو کہا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کہہ رہا یقین بڑا. کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کہا میں آپ کو سمجھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. ملا لوپیاز نے یہ کیا کہ اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک جنگل میں گیا، ایک طرف کو قریب میں ہی دہلی کے قریب، اور وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. اچھا وہ کسی کو مار نہیں دیا، لیکن گدھا کیسا ہوا تھا؟ ہاں وہاں گدھا مرا پھینک جائے گا، بکری مر جاؤ پھینک جاؤ ڈسٹبن میں نا. تو گدھا مرا ہوا پایا تو اس کو ان لوگوں نے اچک لیا اور ایک جگہ پر جا کر کھڈا کھودا اور اس کو اس کے اندر ڈال دیا اور مٹی ڈال کر جیسی انسان کی قبر ہو ایسی قبر بنائی. پھر ایک گلاف لیا ہے، پھر بہت سارے گلاب کے پھول لائے، اس کو چڑھائے، اور اس کے پھر ناریل ہے یہ وہ آگے بات میں ایک آدمی کو بٹھا دیا. کہا غیبی پیر. اس کا نام کیا ہو گیا؟ غیبی پیر. یعنی یہاں تو کوئی خبر نہیں تھی، تو کہا غیب سے بشارت ہوئی، خبر بن گئی غیبی پیر. اب لوگوں کو غیبی پیر، اللہ اللہ، غیبی پیر، اللہ اللہ. یعنی وہاں سب شروع ہو گیا ہے نا. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور کھچڑا اور یہ لوگوں کو کھانے کا بھی ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب کچھ دن ہو گئے تو ملا دو پیاز نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. کہا تو کہا فوج تیار کرو، فوج کے بغیر باہر نکلے یہ لوگ. تو لے کر گئے. کہا آپ نے دیکھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو بڑا عرس جیسا کر رہے ہیں، پیر ہے. تو دو پیاز نے کہا آپ کا دل چاہتا ہے پھول چڑھانے کو؟ کہا ہاں لے لو. تو 2-4 گلاب کے پھول خریدے. کہا پیر پہ چڑھا دو. پھر گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد کہا
کہ ڈاکٹر صاحب سلامت معلوم ہے آپ نے پھول کس کو چڑھائے؟ کہا پیر صاحب کو. نہیں گو تو گدھا تھا جو ہے گدھے کو چڑھائے. کہا کیسے؟ کہا میں نے آپ نے کچھ دن پوچھا تھا کہ پیر بڑا کہ یقین بڑا. یقین ہو گیا لوگوں کو یہاں پیر کا، تو وہ جو ہے نا دیکھا نا اس کی یقین کے. کہا میں نہیں مانتا. کہا کہ سب کو وہاں سے الگ کرو، اب ملے جاؤں آپ کو. لے گیا سب کو الگ کے اندر کھلا تو وہی گھٹے کے پاؤں اندر سے. تو بھائی میرے دوست اور بزرگوں، یہ بناوٹی ساری باتیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں کو، آگئی بات سنی کہ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا، بڑے بزرگ اللہ والے ہے نا. تو میں نے یوں کہا کہ بھائی برداشت کرتے سیکھو. کیا کرتے سیکھو؟ برداشت کرتے. انشاءاللہ اس سے بہت ملے گی دنیا اور آخرت. یہاں بھی اللہ جل شانہ مستجاب الدعوت بننے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہم دعا کریں کہ تو مر جائیں تو مر جائیں. مستجاب الدعوت بن جائے تو پھر کیا کریں گے کہ اللہ ہمیں دین عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو دین عطا فرما. کوئی آیا میری بیوی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما. کوئی آیا میرا بچہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. یہ ہے، یہاں دعا استعمال کریں گے، یعنی کسی کو مار ڈالنے کے لیے نہیں. تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی خلقم وفی خلق، یہ ہمارا نصیبہ ہے. پڑھو سنو اور پھر لو ان اخلاق کو، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. یہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. سبحان اللہ.